اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، اور بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے۔ پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ ان کے علاوہ بھی قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا، مجھے اس دن کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ پاک نے فرمایا، جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا، جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے۔ تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ دور چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں یا ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر شے، ہر شخص کا نعم البدل ہے، ہر خلا پر ہو جاتی ہے۔ اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ صرف اللہ کی کمی ہے، پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ سورۃ النور میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو نقصان پہنچا کے بینائی لے جاتی ہے۔ الحمدللہ، ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو اس نے عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اور جو اس نے عطا نہیں کیا اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کیا کریں، الحمدللہ یا رب، ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے، ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے، ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے، ہر اس آشیانے پر جو میری سکونت ہے، اور ہر اس آسائش پر جس سے زندگی میں آسانی ہے۔ ہماری ہر سانس پہ بھی رب کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔